سر میرا جو سوال ہے وہ بڑا بیسک سا سوال ہے کہ ہم نے نا اسلام کو اگر ہم جو آج کل ہمارے زیادہ تر سوشل میڈیا پہ جو بھی علماء کرام ہیں تو انہوں نے اسلام کو کچھ ڈومین میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اب کچھ علماء کرام ہیں وہ صرف اپنی ساری کی ساری جو ان کی تبلیغ ہے جو بھی اسلام کی وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی انفرادی جتنی بھی ہو سکتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر لیں, اپنے مطلب اعمال سیدھے کر لیں. اور اس کے الٹرنیٹیو ایک دوسرے علماء کرام آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک اجتماعیت کی طرف آپ اسلام نافذ نہ کر لیں, ایک اسلامی شریعت یا اسلامی معاشرہ قائم نہ کر لیں تو آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسے ہی وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن لَا يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے ہوئے رسولوں اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو فاسق ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرو. جی حسن بھائی. جی دیکھیے, یہ تعبیرات میرے علم میں ہے, مختلف لوگوں نے پیش کی ہیں کہ ہمیں معاشرے کی سطح پر, نظم اجتماعی کی سطح پر اور ریاست کی سطح پر دین کو نافذ کرنا ہے اور یہ دین کا اصل مقصد ہے. میں اپنی ہمبل تعلیمانہ اوپینین آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. اس کے دلائل آپ جاننا چاہتے ہیں, ہماری کتابیں موجود ہیں, ڈیٹیل لیکچرز موجود ہیں. جو دوسرے لوگ بات کرتے ہیں اس کو ہم کیسے پرسیو کرتے ہیں اس پر ہمارا آرگومنٹ موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام نے یقیناً کچھ ہدایات فرد کو دی ہیں اور کچھ ہدایات معاشرے کو دی ہیں. ہم اس کی نفی ہرگز نہیں کرتے کہ اسٹیٹ کی سطح پر, ریاست کی سطح پر اللہ کی شریعت کے فیصلے نافذ نہیں ہونے چاہیے. آپ اگر پڑھیں حافظ صاحب کا ایک مضمون ہے اسلام اور ریاست, ایک جوابی بیانیہ, اس میں انہوں نے لسٹ کر کے وہ 10 چیزیں لکھ دی ہیں جو ریاست سے متعلق ہیں, نظم اجتماعی سے متعلق ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دین جب ہمیں ہدایت دیتا ہے تو وہ اصلاً بحیثیت فرد ہدایت دیتا ہے, مجھے مخاطب کر رہا ہے. میرے ڈیفرنٹ رولز ہیں سوسائٹی میں جو بدلتے رہتے ہیں. میں اگر ایک بیٹا ہوں تو بیٹے کی ہدایت مجھ سے متعلق ہو جائے گی. کل کو میں باپ بنوں گا تو باپ کی ہدایت مجھ سے متعلق ہو. کل کو میں استاد بنوں گا تو استاد کی ہدایت مجھ سے متعلق. اور کل کو میں اگر حکمران بنوں گا تو جو ہدایات حکمران کو اللہ نے دی ہیں وہ اس سے متعلق ہو جائیں گی, وہ حکمران سے متعلق ہوں گی, وہ باپ سے متعلق ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی بیٹا ہوں اور آپ مجھ سے باپ پہ حقوق ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. دین اسلام نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے, لیکن اگر میرے پاس مال ہی نہیں ہے تو میں کس چیز پہ زکوٰۃ دوں گا؟ تو آپ آگے بڑھ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے مال کماؤ اور پھر زکوٰۃ دو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے. انسان اپنی معاشرتی منصبی حیثیتوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. حکمران جب وہ بنے گا تو اللہ کی ہدایت پر اس نے عمل کرنا ہے, اور اگر وہ عمل نہیں کرے گا اور وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی وہی وعید ہے اس کے لیے جو آپ نے آیت میں پڑھ کے سنائی, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لیکن مجھ سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ شرعی سزائیں کیوں نافذ نہیں ہوئی؟ مجھ سے وہ تب پوچھا جاتا جب میں حکمران ہوتا. مجھ سے امتحان کیا ہے کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے, میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے. ہاں میں کل حکمران بن گیا تو مجھ پہ وہ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں. تو یہ بظاہر تو بہت باریک سا فرق ہے, لیکن اس فرق کے نتیجے میں دین کی 2 ڈائمینشنز اور اورینٹیشن بن جاتی ہیں. پہلی اورینٹیشن میں جو میں نے بیان کی اس میں توجہ اپنے آپ پر ہوتی ہے, میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے اس میں توجہ معاشرے پر ہو جاتی ہے کہ بھی معاشرے کو تبدیل کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ معاشرے کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری اگر اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے اور مجھ پر یہ لازم کیا ہے کہ پہلے نظم اجتماعی بناؤ, پھر ریاست بناؤ, پھر اس میں اسلامی قوانین نافذ کرو, تو میں بحیثیت انسان کے اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. آپ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں؟ ہم بحیثیت انسان, کوئی شخص علمی ذوق رکھتا ہے, کوئی فکری ذوق رکھتا ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی استاد ہے, ہر آدمی اپنے دائرۂ عمل میں مسئول ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. دین اور شریعت کے معاملے میں آپ کی حد وسع سے اوپر ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ میری جماعت کا حصہ بنے اور پھر اسلامی نظام کے لیے وہ کوشش کرے, تو دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اقامت دین کا مطلب ہے آپ نے دین پر عمل درآمد کرنا ہے, دین کی ہدایت پر سجدہ شکر بجا لانا ہے,
ان کو پوری یکسو دماغ سے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، لوگوں پر دین نافذ کرنا، لوگوں کے اوپر اللہ کی شریعت کے احکامات کو جاری کرنا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ حکمران کا کام ہے۔ اور جب میں حکمران بنوں گا تب اللہ مجھ سے پوچھے گا، جب تک میں حکمران نہیں ہوں مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا۔